نحمدہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بیس قرآنی وظائف کی طرف سے ہمارے تمام سننے والوں کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو میرے بہنوں اور بھائیوں، آج جو میں آپ کے لیے وظیفہ لے کر آئی ہوں وہ ہے کہ جادو کی علامات ظاہر ہونا اور اس سے بچنے کے لیے میں آپ کو ایک مجرب وظیفہ بتاؤں گی کہ اگر آپ کے اندر کوئی جادو کی علامات ظاہر ہوں تو آپ اس وظیفے کو کریں تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے آپ کے اندر سے یہ علامات خود بخود ختم ہو جائیں گی۔ پہلی علامت یہ ہے کہ مرد اور عورت میں نفاق۔ پہلی علامت یہ ہے کہ مرد اور عورت میں نفاق، کہ میاں بیوی آپس میں محبت اور الفت کی زندگی گزار رہے ہوتے ہیں کہ ایسا ہوتا ہے یکدم ایسا ہو جاتا ہے کہ مرد اور عورت آپس میں جھگڑنا شروع ہو جاتے ہیں اور ایک دوسرے سے بیزار ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی جادو کی ایک علامت ہے۔ دوسری علامت، شوہر کی شکل بھی بری لگنے لگتی ہے، یعنی دوسری جادو کی علامت یہ ہے کہ عورت کو اپنے شوہر کی شکل بھی بری لگنے لگتی ہے کہ وہ اپنے شوہر کی شکل دیکھتے ہی آگ بگولا ہو جاتی ہے۔ نمبر 3 یہ ہے کہ عورت نفرت کرنے لگتی ہے۔ نمبر تیسری علامت کیا ہے کہ عورت اپنے شوہر کے پہلے یہ عورت ایسی تھی کہ اپنے شوہر کے اوصاف بیان کر کے تھکتی نہیں تھی اور ہر وقت اپنے شوہر کی محبت کے گن گاتی تھی، مگر جادو کے ذریعے ایسا ہو جاتا ہے کہ ایک دم عورت جو ہے وہ اپنے شوہر سے متنفر ہو جاتی ہے اور اس کو اپنے شوہر کی شکل ایسے نظر آتی ہے نعوذ باللہ جیسے کتے اور خنزیر کی شکل ہو۔ نمبر 4 رشتے سے انکار، یہ بھی جادو کی ایک قسم ہے۔ چوتھی کی علامت کیا ہے کہ رشتے سے انکار، کہ نوجوان حسین خوبصورت لڑکی ہونے کے باوجود لڑکے والے لڑکی کو اچاٹ کر جاتے ہیں اور رشتے سے انکار کر جاتے ہیں اور اسی طرح عرصہ دراز گزر جاتا ہے کہ اس بچی کے رشتہ نہیں آتا یا آتا ہے تو انکار ہو جاتا ہے۔ نمبر 5 پانچویں جادو کی علامت کیا ہے کہ رشتہ آنا بند ہو جاتے ہیں، کہ لڑکیوں کے رشتے آنے بند ہو جاتی ہیں، یعنی ایسا ہوتا ہے بعض اوقات کہ لوگ بغیر دیکھے ہی لڑکیوں سے بدزن ہو جاتے ہیں، یعنی اس گھرانے سے بدزن ہو جاتے ہیں اور اس گھرانے کے ذکر سے بھی وہ نفرت کرتے ہیں اور وہ وہاں سے رشتہ لینا پسند نہیں کرتے اور اس طرح بچیوں یا بچوں کے رشتے آنا اس گھروں سے بند ہو جاتے ہیں۔ چھٹی علامت یہ ہے کہ مرد نفرت کرتا ہے۔ یہ ہے کہ مرد اپنی بیوی بچوں پر، پہلے تو ایسا تھا کہ یعنی جب اس پر جادو کا کوئی اثر نہیں تھا کہ مرد اپنی بیوی اور بچوں پر جان نشاور کرتا تھا، مگر جادو اس پر ایسا کر دیا جاتا ہے کہ وہ مرد جو ہے اپنی بیوی بچوں سے بغض یعنی نفرت سخت کرنے شروع ہو جاتا ہے اور اگر اس کو کوئی سمجھائے کہ اپنے بیوی بچوں سے اچھا سلوک کرو تو وہ اس ٹائم وہ سمجھانے والا بھی اس کو اپنا دشمن نظر آتا ہے۔ ساتویں علامت کیا ہے؟ ساتویں علامت یہ ہے کہ جانوروں کا دودھ سوکھ جانا، کہ بھیڑ بکریاں گائے اور بھینسوں پر یعنی جادو کر دیا جاتا ہے، یعنی دودھ دینے والے جانوروں پر جادو کر دیا جاتا ہے اور ان جانوروں کا دودھ جو ہے وہ جادو کے ذریعے سوکھ جاتا ہے، بچہ مر جاتا ہے، یعنی جانوروں کے بچے مر جاتے ہیں اور دودھ پینے والے بھی بیمار ہو جاتے ہیں۔ اور آٹھویں علامت کیا ہے؟ چوپاہوں پر جادو کرنا، یعنی یہ بھی ہے کہ چوپاہوں کے لیے بھی جادو یعنی جانوروں پر بھی جادو ہوتا ہے کہ جانوروں کے جوڑوں میں درد شروع ہو جاتا ہے اور وہ گھاس کھانا چھوڑ جاتے ہیں اور اگر ان کا وقت پر علاج نہ کیا جائے تو وہ جانور جو ہے مر جاتے ہیں۔ نویں علامت کیا ہے؟ بچے ضائع ہونا، یعنی نویں جادو کی علامت یہ ہے کہ جادو ہے کہ دودھ دینے والے جانوروں اور بچے پیدا کرنے والی ماؤں پر بھی کیا جاتا ہے، یعنی جانوروں کے ساتھ بچے پیدا کرنے والی ماؤں پر بھی کیا جاتا ہے۔ تو اس طرح یہ ہے کہ جیسے جانوروں پر کیا جاتا ہے
تو اسی طرح عورتوں پر بھی کیا جاتا ہے، اور اس کے کرنے سے بچہ عورت کے پیٹ میں مر جاتا ہے، یا جب اس کا ابھی وقت بھی نہیں ہوتا لیکن وہ بچہ پیدائش سے پہلے ہی ضائع ہو جاتا ہے۔ نمبر 10ویں علامت کیا ہے کہ بچوں کا سوکنا۔ جادو کی 10ویں علامت یہ ہے کہ بچوں کا سوکنا، یعنی جادو کے ذریعے اولاد کو نشانہ بنایا جاتا ہے، یعنی نومولود اور شیرخوار بچوں پر، یعنی چھوٹے بچوں پر اور دودھ پینے والے بچوں پر جادو کر دیا جاتا ہے اور وہ سوکھ کر مر جاتے ہیں، اور لوگ سمجھتے ہیں پتہ نہیں ان کو کیا بیماری ہو گئی ہے اور وہ سوکھ گئے ہیں۔ بعض اوقات مائیں پریشان ہوتی ہیں کہ ہمارے بچے سوکھ گئے ہیں، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے سوکھتے سوکھتے ایسی کوئی بیماری بن جاتی ہے اور بچے نعوذ باللہ مر جاتے ہیں۔ 11ویں علامت کیا ہے؟ لڑکیاں پیدا ہونا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لڑکی جو ہے، عورت جو ہے وہ مسلسل لڑکیاں پیدا کرتی ہے، لڑکے پیدا نہیں کرتی، اور اگر لڑکے پیدا ہوں تو وہ پیدا ہوتے ہی مر جاتے ہیں یا لڑکے پیدا ہی نہیں ہوتے۔ نمبر 12ویں علامت کیا ہے؟ مباشرت کے قابل نہ رہنا، یعنی جادو کی 12ویں قسم یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ ایسا ہو جاتا ہے، یعنی وہ ہم بستری کے بھی قابل نہیں رہتا۔ 13ویں علامت یہ ہے کہ ہم بستری سے نفرت کرنا۔ یہ 13ویں علامت یہ ہے کہ دلہن کو اپنے شوہر یا جس سے واسطہ پڑتا ہے، یعنی جو نئی نویلی دلہن ہوتی ہے اس کا شوہر یا جس سے اس کو واسطہ پڑتا ہے اس کے ساتھ وہ ہم بستری سے نفرت کرتی ہے۔ 14ویں علامت کیا ہے کہ مرد جو ہے وہ بیکار ہو جاتا ہے۔ مرد جو ہے وہ ہر چیز سے بیکار ہو جاتا ہے، یعنی مرد کو جوڑوں کا درد پیدا کر دیا جاتا ہے، یا مرد بیکار ہو جاتا ہے، وہ کسی قابل نہیں رہتا۔ اور 15ویں علامت یہ ہے پیٹ اور سر میں پانی، یعنی عورت کے پیٹ یا سر میں پانی پیدا کر دیا جاتا ہے۔ تو 16ویں علامت کیا ہے؟ شکل و صورت بھیانک ہو جانا، یعنی 16ویں علامت یہ ہے کہ جادو کے ذریعے جادو ہو جانے کے بعد عورت رنگ بدلنے لگتی ہے اور تھوڑی دیر بعد تبدیلی رونما ہو جاتی ہے اور اس کی شکل جو ہے وہ عجیب و غریب نظر آنا شروع ہو جاتی ہے۔ 17ویں علامت بانجھ پن، یہ بھی جادو کی علامت ہے کہ عورت کو باندھ دیا جاتا ہے کہ اس کے بچے نہ ہوں، اور اس کو یعنی اس کو حیض تو ٹائم سے آتا ہے لیکن وہ اس کا حمل نہیں ٹھہرتا۔ 18ویں قسم یہ ہے کہ مویشی مر جائیں، وہی قسم ہے جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا ہے کہ جانور مر جاتے ہیں۔ تو 9ویں قسم یہ ہے کہ گھر ویران ہو جاتے ہیں۔ یہ جادو کے ذریعے ایسا کر دیا جاتا ہے کہ لوگوں کے اندر الفت محبت ختم ہو جاتی ہے، یعنی جھگڑے فساد ہو جانے کی وجہ سے گھر اجڑ جاتے ہیں، ہر کوئی ایک دوسرے کو اپنا دشمن سمجھتا ہے اور دن اور رات جو ہے وہ جھگڑا رہتا ہے۔ اگلی علامت یہ ہے 20ویں علامت کیا ہے کہ بیماری، یعنی سحر کے ذریعے جادو کے ذریعے ایسا کر دیا جاتا ہے کہ گھر کسی شخص یا مرد یا عورت کو شدید بیماری میں مبتلا کر دیا جاتا ہے اور وہ کبھی جو صحت یاب نہیں ہوتے۔ تو میرے بہن بھائیوں، جو میں نے آپ کو یہ علامات بتائی ہیں یہ ساری کی ساری جادو کی علامات ہیں، اور آج ہم آپ کو اس سے بچنے کے لیے ایک بہت ہی مجرب اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتلایا ہوا طریقہ بتائیں گے جس پر عمل کرتے ہوئے آپ ان چیزوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ آپ جب پہلی بات یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیں، 5 وقت کی پابندی کریں، نماز کی پابندی کریں، اللہ رب العزت کو یاد کریں، اور اگر آپ کو گھر میں ایسی کوئی بھی علامات نظر آتی ہوں تو آپ آپ کو پتہ ہوگا کہ دکانوں سے اور یہ اسلامی جو دکانیں ہوتی ہیں ان سے آپ کو ایک منزل مل سکتی ہے، اس کو آپ باقاعدہ نماز کے بعد صبح ٹائم نماز پڑھیں یا مغرب کے بعد جب آپ نماز پڑھیں تو پانی لے کر اس کو منزل کو آپ پوری پڑھیں اور اس پانی پر پھونک مار دیں، اس پر دم کریں اور اپنے اوپر بھی دم کریں، پھر آپ اپنے اوپر اور پانی چھڑکیں، اور یہی پانی اپنے گھر میں اگر آپ کے پاس کولر ہے یا کوئی بھی ہے تو اپنے کسی طریقے اپنے گھر والوں سب کو پلائیں، اور یہ دم ہوا پانی لے کر آپ اپنے گھر کے چاروں کونوں پر چھڑکیں، تو انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے جادو کی علامات ختم ہو جائیں گی اور آپ کے گھر میں امن و امان ہو جائے گا۔ یہ سنت رسول کا بتلایا ہوا طریقہ ہے۔ اگر کسی پر جادو کا اثر ہو جائے تو
اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہم اس کو ختم کر سکتے ہیں، نہ کہ آج کل جاہل پیروں کے پاس جا کر اور ہم جو کہ ہمیں ورگلاتے ہیں اور الٹے رستے پہ لگا دیتے ہیں، ان سے ہم بچیں اور گھر ہی اس چیز کو ہم ختم کر سکتے ہیں۔ تو اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔